فلسطینیوں پر ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسرائیل نے مزید کارروائیاں کی ہیں, مزید بمباری کی ہے اور اب شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن حیران کن طور پر جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نہتے فلسطینی اس طرح کا وار کر سکتے ہیں. حماس کی طرف سے ایک ہی وقت میں 130 راکٹ فائر کیے گئے اسرائیل پر. تل ابیب جو دارالحکومت ہے اسرائیل کا ہل کر رہ گیا اور آخری اطلاعات تک کم از کم 5 لوگ مارے گئے ہیں اسرائیل میں اور 10 زخمی ہوئے. لیکن درجنوں لوگوں کو اس کے بدلے میں شہید کیا گیا. پہلا وار اسرائیل نے کیا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس پر سوچ رہی ہے کہ کیا کیا جائے. لیکن ماضی میں اسرائیل کو جارحیت سے اور اس طرح کے ظلم سے اقوام متحدہ روکنے میں ناکام رہی ہے. مگر اس دفعہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جواب آ رہا ہے حیران کن طور پر کہ اسرائیل کے پاس جو لیٹسٹ ڈیفنس سسٹم ہے وہ چلایا جاتا ہے کہ راکٹ جو ہے فضا میں ہی, آسمان پر ہی ان کو تباہ کر دیا جائے, یہ زمین تک نہ آ سکے اور اسرائیل پر نہ گریں. طیب اردوان نے کہا ہے کہ یہ بیت المقدس ہے, ہمارا قبلہ اول ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. اگر اس کی حفاظت نہ کی تو پھر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کل کو مکہ مکرمہ, مدینہ المنورہ, یہ اس کی طرف بھی پھر دیکھ سکتے ہیں. یہی طاقتیں یہ ان پر قبضہ کرنے کا بھی سوچ سکتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسلم ممالک مل کر اس طرح کا کوئی بلاک بنا سکتے ہیں یا کم از کم اقوام متحدہ پر اتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو ان کارروائیوں سے روکیں؟ اچھا, جو آپ نے آخری بات کی ہے نا, یہ ایسے ہے جیسے میرے زخموں کے اوپر نا آپ ایسے نمک چھڑک کے اور اوپر نیبو نچوڑ دیے. جو آپ نے آخری جو فکرہ بولا ہے نا, پہلے تو میں بڑا ہوپ فل تھا کہ شاید بات جا رہی ہے اچھائی کی طرف. آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ مسلم ممالک اور اسرائیل کے خلاف جو مذمت کر کے بڑا فاتحانہ مذمت بھی بڑا ڈر کرتے ہیں اور آپ ان سے یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ OIC آپ کہتے ہیں انگلش میں اگر بولیں گے OIC, یہ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ پپٹ ہے, کٹ پتلی ہے. اور یہ 53 سے زائد اور 50 سے زائد جو مسلمان ریاستیں ہیں, 57 ریاستیں ہیں اور 2 ارب سے زائد ہے جی. اور یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. 313 ایک طرف مسلمان اور تلواریں کتنی تھیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ حماس کے اسرائیل کے دنیا کا جدید سسٹم ہے ڈیفنس سے. آج وہ مجاہدین, وہ فدائین, آج ان کے پاس ٹیکنالوجی کس نے دی؟ کیا وہ سعودی عرب نے دی ہوگی ان کو؟ کیا وہ UAE نے دی ہوگی؟ کیا وہ ترکی نے دی ہوگی؟ بتائے جا رہے ہیں کچھ خود ہی انہوں نے. یہ اب آپ بیلوں سے اللہ تعالیٰ ہاتھی مرواتا ہے نا. اللہ اکبر. یہ کیا آپ کو سمجھ نہیں ابھی آ رہی؟ کشمیر کا لاک ڈاؤن کر کے دیکھ لیا آپ نے مسلمانوں کا. 80 لاکھ لوگوں کا 8 لاکھ فوج سے لاک ڈاؤن کر کے دیکھ لیا. ابھی بھی نشانیاں ہیں. اللہ کیا کہتا ہے, یہ مومنوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں, ورنہ باقی جو ہوتے ہیں جن کو اللہ کہتا ہے میں راہ راست پہ نہیں ڈالتا, یہ سمن بکمن عمجن فہم لا یرجعون, یہ پھر گونگے بہرے تالے ان کو کفر لگا دیے جائیں گے. میں ان کی مت مار دیتا ہوں, ان کو سمجھ نہیں آنے دیتا. مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ جو عیاشیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے ملک, گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی ٹیپو سلطان نے دیکھا. مجھے یہ بتائیں, مسلم ہیں, ہم مسلمان ہیں, افضل ترین جہاد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جابر ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا, جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ بھی وہی اسی سلسلے میں آتا ہے. اور جو اگر مولا علی کا کیا قول ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو ظلم سہتا ہے. آپ اگر میں غلط ہوں تو وہ کریکشن کر دیجئے, میں بتاؤں گا, پوری ناپ تول کے بات کروں گا. اسلامک معاملہ چونکہ اس پہ آپ کی ایکسپرٹی ہے. مولا علی نے کہا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو ظلم سہتا ہے اور وہ برداشت کرتا ہے, اور کیوں اس کی وجہ سے ظالم کو اور زیادہ رسی دراز ہوتی ہے, اس کی شے ملتی ہے اور وہ اور لوگوں کو ظلم کرتا ہے. اسلام کیا کہتے ہیں سن لیں, ہاتھ سے روکنا, زبان سے روکنا اور دل سے برا سمجھنا. یہ اتنے کیا میں ان کو کہوں, میں کیا ان کے اوپر کروں بات. زبان سے سب نے کہا ہے کھرل صاحب, زبان سے تو سب کہہ رہے ہیں. کون سی زبان, یہ کون سی زبان ہے؟ سعودی عرب نے کہا ہے, سعودی عرب نے کیا کہا ہے؟ ساری دنیا احتساب کرے. سعودی عرب تو وہاں پہ کیا حساب, مرمت نہیں اس اسرائیل کی, مذمت سے نہیں معاملہ ہوگا, مرمت سے ہوگا. اور مرمت کر رہی ہے حماس. یہ سارے تو اس کو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی بڑی بڑی جدید سٹیز بنا رہے ہیں. یہ UAE کا دیکھ لے حال, اور یہ سعودی عرب کا دیکھ لیں. یہ مسلم مالک آپ قبلہ اول کی بات کر رہے ہیں, کیا حالات خراب آپ اگر ہو رہے ہیں تو کیوں سن لیں. اب آپ بیلوں سے ہاتھیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے, کیا تم وہ بھول گئے
جب ہم نے ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروایا، وہاں ایک آپ کو چھوٹی سی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ بات وہاں جا رہی ہے، بات ادھر جا رہی ہے، یہ معاملہ دنیاوی نہیں ہے. سن لے، جب غول جا رہے تھے، آگ کا بڑا الاؤ تھا، تو ایک ابابیل پانی میں بار بار جاتی تھی چونچ میں، اور پانی بھرتی تھی اور اوپر جا کے چھڑکتی تھی. کسی نے پوچھا کہ اتنا بڑا آگ کا الاؤ، اتنا چھوٹا پرندہ، اتنی چھوٹی چونچ، اور آپ پانی لگا کے یہ کر رہی ہو آفٹ، کیا اس سے آگ بجھ پائے گی؟ اس نے کہا شاید نہ بجھے، لیکن جب کوئی نام آئے گا تو میرا آگ بجھانے والوں میں نام آئے گا، لگانے والوں میں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں، کیا تمہیں یاد نہیں وہ ہاتھی والوں کا انجام؟ ابابیلوں سے ان کو مروایا، 313 مجاہدین سے آپ نے غزوہ بدر میں دیکھا آپ نے. بالکل. اور پھر بات یہ ہے کہ اسامہ صاحب ابھی حماس والے کیا ہے ان کے پاس طاقت؟ خود ساختہ آپ کہہ رہے، ایک دنیا کی جدید ٹیکنالوجی، اسرائیل آج اس کا ڈیفنس سسٹم، بھارت سن لیں، بھارت اسے لیتا ہے، سب سے بڑا اسلحے کا خریدار ہے. سعودی عرب اس سے اسلحہ لے رہا ہے. اسلحہ کس لیے لے رہا ہے؟ وہ اس بندے سے اسلحہ اس کو کر رہا ہے. ملٹی نیشنل کمپنی پوری دنیا میں ان کی چیزیں ہیں. اب دیکھیں چھوٹا سا ملک ہے، ساری باتیں ہماری وجہ کیا ہے؟ ڈوگر صاحب کچھ کریں شامل، یہ معاملہ ڈوگر صاحب کو کریں. ڈوگر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ اس طرح کا کبھی اٹیک نہیں ہوا حماس کی طرف سے یا فلسطینیوں کی طرف سے جس طرح اس دفعہ ہوا ہے، اس سے کچھ فرق پڑے گا یا ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک اگر اسرائیلی مارا جاتا ہے تو وہ 100 فلسطینیوں کو شہید کر دیتے ہیں؟ اسامہ صاحب، ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ اسرائیل کی جو افواج ہیں، اسرائیل کے پاس دنیا کا سب سے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہے، سب سے جدید اسلحہ ہے، ان کے پاس افواج ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس ریسورسز ہیں. دوسری طرف حماس ہے، اس پہ بین ہے کہ وہ اسلحہ رکھ ہی نہیں سکتی. وہ بیچارے پتھروں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ آگے سے گولیاں مار رہے ہوتے ہیں، ایروپلین سے بمبارڈمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے حماس کے ہیڈ آفس میں جس طرح سے انہوں نے اٹیک کیا، وہاں پر کتنے کئی 100 راکٹ دے مارے کہ وہ الٹیمیٹلی بلڈنگ ہی گر گئی. تو یہ ان کو اسرائیل کے لیے بھی بڑا سرپرائزنگ تھا کہ یہ کیا ہوا، ان کے پاس کہاں سے راکٹ آ گئے ہیں جو انہوں نے اٹیک کیا ہے. اسامہ صاحب، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جب ریٹیلیشن ہوگی اور اسرائیل کے بھی 150 بندے مریں گے تو اسرائیل کو پتہ جائے گا کہ جب ان کے اپنے شہریوں کا پریشر آئے گا. اب تو پچھلے 50 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ جب اس کی یہ مدد کرے کہ اس کو اسلحہ پرووائڈ کرے. میں دیکھتا ہوں کس طرح سے اسرائیل آپ کی بات صحیح ہے، چھوٹی سی بات، لیکن ایک تو آپ نے پابندی بتائی، ان کا تو سر ہر طرف تو اسرائیل کا کنٹرول ہے ان علاقوں میں، چڑیا کو پر نہیں مارنا. اسرائیل پہ بھی تو چاروں طرف سے کنٹرول ہے نا. اسرائیل تو اپنے ایک میزائل کا ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتا. تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو فلسطین جو ہے اس کی بھی تو سرحدیں مسلمان ملکوں سے لگ رہی ہیں نا، وہاں سے اس کو دیں، اس کو امداد دیں، اس کو اسلحہ دیں، اس کو سوفسٹیکیٹڈ ویپن دیں. اور یہ یو این او اور یہ جو ویسٹ ہے، یہ یورپ ہے، یہ کتنی زیادتی ہے کہ پیلسٹائن والے اسلحہ نہیں رکھ سکتے اور اسرائیل جو مرضی کے ساتھ کرتا پڑے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان کی اس طرح سے مدد کریں، ان کو اسلحہ پہنچائیں، ان کو ویپن پہنچائیں تاکہ وہ لڑ سکے اپنے ڈیفینس کر سکیں. آپ کی معصومانہ سوچ پہ مجھے ہے، میں حیران ہوں. آپ یہ کہیں گے کہ سعودی عرب جو اسرائیل سے اسلحہ خریدتا ہے وہ حماس کو اسلحہ دے گا؟ اور کئی ممالک کر سکتے ہیں. امریکہ سے لینا ان کا مطلب یہ ہے انڈائریکٹلی. میں کہتا ہوں آپ صرف ایک ہی کام کر لیں، آپ صرف ایک کام کر لیں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں. 57 ملک بائیکاٹ کر دیں، کیا مر جائیں گے ہم؟ نہیں، شرم کی ہمیں شرم آتی ہے. یہ تو بات کا مسئلہ ہے. میں تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو اٹیک ہوا ہے اس کا جواب ہونا چاہیے اور OIC کی میٹنگ ہونی چاہیے، اس میں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کرنا چاہیے کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ فلسطین کے مسلمانوں کی اسلحے کے حوالے سے مدد کریں گے، ان کو اسلحہ پکڑایا جائے گا. اگر اسرائیل باز نہ آئے تو سر یہ تو کرنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ، میں یہ کہتا ہوں UN اور امریکہ باقی آ جائیں گے، وہ کہیں گے ہم دہشت گرد آپ کو کر رہے ہیں، آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے، آپ کو فاٹے میں ڈال دیں گے، آپ کی انٹری بین کر دیں گے، آپ کی سفری پابندیاں. اور سب سے بڑی بات ڈاکٹر صاحب، جہاں پہ جمہوریت نہیں، سن تو نہیں، چھوٹی سی بات، جہاں جمہوریتیں نہیں ہیں، جہاں بادشاہتیں قائم ہیں، جو جس طرح سر جمہوریت والوں نے کیا کر لیا ہے؟ آپ اپنا کشمیر تو آج تک لے نہیں سکے، آپ اسرائیل پہ کیا جا کے کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں پوری ہم خالی یہی نہیں، ہم عربوں کو تو رگڑا لگا رہے ہیں. ہم نے کیا کیا پاکستان؟ ہم نے کشمیر میں کیا کر لیا؟ میرا ایک سوال ہے، ہم کوئی کشمیر ان سے آپ کا سوال جو ہے نا مجھے آپ نے لاجواب کر دیا کہ بغیر تھی تو ہم نے بھی کیا. مسئلہ یہ ہے، ہم نے کتنی جگہ لڑی؟ 48
اس کے بعد جنگیں تو 65 فلسطین میں بھی لڑی ہے سر، جنگیں وہ بھی لڑ رہے کارگل ہیں۔ کس کے لیے لڑا ہے؟ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے مجھے کتنی مقبوضہ جنگ کشمیر کی؟ کے مسلمانوں کا اخلاقی تو وہ بھی کر رہے ہیں، پھر لڑ وہ کے بھی سر کر رہے ہیں، ہم بھی کر پاکستان رہے ہیں۔ اسامہ صاحب، میرا اصل دو لخت ہوا، یہی بھارت سے لڑ کے جنگوں میری سے ایک عرض سن لیں، سب سے دنیا کا آسان طریقہ جو ہے نا وہ کسی چیز کو ٹویٹر کے ذریعے سے یا کنڈیم کرنا ہے، دنیا کا سب سے آسان فیصلے طریقہ آ جائے کہ صبح وہ چاہے امریکہ کے اندر بھی کسی علاقے میں کچھ ہو جائے تو اس کو آپ ٹویٹر کے ذریعے کنڈیم کر دیں گے۔ ہمارے انفارچونیٹلی جو 62 مسلمان ممالک ہیں وہ یہی کر رہے ہیں، وہ آپ کا خیال ہے زبانی آپ کا خیال ہے طور پر مسلمان ممالک کا کام کر دیں۔ سر یہ پیپر جو سے احتجاج ہوئے ہیں استعمال نہ امریکہ کریں۔ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، آپ کے خیال ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اسرائیل آزاد ہو گیا، اسرائیل سے آزادی لے لی، اسرائیل کی فوجیں پیچھے چلی گئی، دنیا کا کیا پریشر آیا؟ اسامہ صاحب میں یہ کہتا ہوں آپ یہ دیوار ہے، اس پہ سارا دن اسرائیل کے خلاف لکھتے رہیں، کیا فرق پڑے گا؟ تو اسرائیل کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ اس سر ایک رائے آپ 200 پروگرام پہلے کر رائے عامہ کیا اہم ہوتی ہے؟ اسرائیل بنا ہی دنیا کے سارے ممالک نے کشمیر کے حوالے سے کنڈیم کیا، تو کیا وہ 370 کا سٹیپ واپس ہو گیا؟ حالانکہ اسامہ صاحب مگر بھارت پر دباؤ آیا، کوئی دباؤ نہیں ہے اسامہ صاحب، دباؤ آتا تو وہ 370 واپس کر لیتا، اسرائیل پہ دباؤ آتا تو اپنی فوجیں واپس کرتا، وہ تو انہوں نے تو اپنے دستے وہاں پہ بڑھا دیے ہیں، اپنی فوج بڑھا دی ہیں، اب وہ جو میزائل اٹیک ہوا ہے وہ ایک ایک گھر کی تلاشی لے گا وہاں آج سے۔ بھارتی باہر جاتے ہیں تو ان کو جواب دینا پڑتا ہے پوری دنیا میں۔ اسامہ صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مودی دہشت گرد تھا تو میں کیا فرق پڑ گیا؟ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کے منہ پہ ایک تھپڑ پڑا ہے تو آپ دوسرا منہ آپ کے خیال ہے کہ سارے ملک مل کر کوئی جنگ لگا دیں اسرائیل سے؟ یہ ممکن ہے کہ ایک فورس بنائیں، حملہ کر دیں؟ ہم نے جہاد ہے، اسلام ہے، بلیو کرتے ہیں اس کے اوپر؟ کوئی نہیں سر، اس کے بعد تو اسلام مکمل نہیں ہے۔ نہیں مکمل نہیں ہے تو ڈوب مرے فرض ہے۔ کس بات کے مسلمان ہیں؟ کون سی آپ مسلمانی کی ٹھیکیداری لے کے پھر رہے ہیں؟ اسلام ہے، قتال ہو رہا ہے، کرنے کا حکم ہے، قرآن کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں معصوم لوگوں کی جان بچانا فرض ہے، اور جابر ظالم ان کا ہاتھ فرض ہے روکنا سر، بنتا جہاد فرض ہے، ہے۔ ہم میں یہ مانتا نہیں ہوں۔ کہہ رہے مارے اسرائیل کو، کیا فلسطینیوں کو جو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو، ہمارے ماں بہنوں بھائیوں کو، بیٹیوں کو، جو بچوں کو مار رہے ہیں، کیا ان کا ہاتھ روکنا نہیں ہمیں اسلام کہتا ہے؟ روکنا چاہیے نا، بالکل بزور بازو روک سکتے ہیں، بالکل۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے یار۔ آپ نے 53 اسامہ 57 صاحب 62 قبلہ اول ہے، 2 ارب کی بات قبلہ ہے، اول کے اندر اگر خون ریزی اور ہو کتنے گئی، بندے وہاں پر تعداد نہتے کتنی ہے؟ مسلمانوں کا قتل اسرائیل کیا کی گیا، تعداد وہاں کتنی پہ ہے؟ ان کو زخمی کیا گیا، کتنی تعداد تو ہے کیا ساری دنیا کی کتنے مسلمان ملک اس کو چپ کر کے ہیں؟ ایک منٹ دیکھتے ٹھہریں، اسرائیل کے کتنے لوگ ہیں؟ میرا خیال ہے کروڑ کے لگ کروڑ سے بھی کم ہوں گے، کروڑ ایک ہی ملک ہے، ملک بھی نہیں ہے۔ وہ آئے تھے مہمان اداکاری وزٹنگ پروفیسر، تھوڑی سی جگہ لی، ان کو دلوائی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ ہمارا نکلو سارے، کبھی ایسے بڑھتا گیا یہی۔ اور یہ اس کا قصوروار کون ہے؟ اسرائیل نہیں ہے، یہ عرب اسرائیل ممالک قصور نہیں مل ہے۔ کر سارے 1967 میں جنگ ہار چکے ہیں اسرائیل سے۔ جنگ ہار چکے ہیں۔